جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج علیمہ خانم صاحبہ کا کیس تھا اور اس میں ہم نے بریت کی درخواست دی ہوئی تھی. اور دیکھیے بریت کی درخواست میں ہماری بڑی سادہ سی استدعا ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا الزام یہ لگایا جا رہا ہے. کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے کہ علیمہ خانم صاحبہ نے جیل کے باہر آ کے میڈیا پہ ایک پیغام دیا. اور پیغام کیا دیا کہ رول آف لاء کے لیے پروٹیسٹ کریں عمران خان صاحب کا, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے پروٹیسٹ کریں, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے پرامن پروٹیسٹ کریں, جو کہ آئینی اور قانونی حق ہے. اور وہ جو میسج تھا خان صاحب کا جو کہ بالکل ایز پر لاء تھا, وہ میسج جو میڈیا کے ذریعے ٹیلی وائزڈ ہوا. اور ان کے میسج دینے سے قبل عمران خان صاحب کی بات ہوئی میڈیا کے جو نمائندگان اندر گئے تھے, جو جرنلسٹ بھائی اندر گئے تھے. ان جرنلسٹ جو تھے انہوں نے حلیمہ خان صاحبہ کے وہ میسج میڈیا پہ بات کرنے سے قبل وہ میسج اپنے میڈیا چینلز کو دے دیا. وہ میسج میڈیا چینلز پہ چل گیا. حلیمہ خانم صاحبہ کی بات چیت سے قبل وہ میسج میڈیا چینلز پہ چل گیا. میسج کیا تھا جی؟ پرامن احتجاج کریں, رول آف لاء کے لیے نکلیں, اپنے حق کے لیے نکلیں, انصاف کے لیے نکلیں, آئین اور قانون کے مطابق. پرنسپلی ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ اس میسج میں کوئی غیر قانونی بات نہیں تھی. خان صاحب کے جتنے بھی میسیجز تھے اور خاص طور پہ وہ میسج وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر تھا, اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی. اب کیا جاتا ہے کہ حلیمہ خانم جو کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے, ان کے خلاف یہ بے بنیاد کیس کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے وہ پیغام جو آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہے اور جو میڈیا کے ذریعے گیا ہے وہ دے کے آپ نے کوئی غیر قانونی کام کر دیا, آپ نے دہشت گردی کر دی, جو کہ بالکل بے بنیاد مقدمہ ہے. دیکھیے میں جیسے ایک عرض کر رہا ہوں کہ میسج بالکل قانونی تھا, اسی لیے میڈیا کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی. اگر تو حلیمہ خانم صاحبہ نے کوئی غلط بات کی تھی تو جن چینلز پہ یہ میسج چلا تھا, کیا پیمرا نے ان چینلز کے خلاف کارروائی کی؟ کیا ان چینلز کے لائسنسز کینسل کیے گئے؟ نہیں کیے گئے. درست کیا کہ نہیں کیے گئے, کیونکہ ان چینلز نے کوئی غلط بات نہیں کی. جس طرح ان چینلز نے غلط بات نہیں کی, اسی طرح حلیمہ خانم صاحبہ نے بھی کوئی غلط بات نہیں کی. دوسرا, اس کیس میں حلیمہ خانم صاحبہ خلاف سرے سے کوئی شہادت موجود ہی نہیں ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی ملزم کے خلاف جو چارج ہے وہ بے بنیاد ہو, گراؤنڈ لیس ہو, اور جو صفحہ مثل پہ شہادت ہے اس کی بنیاد پہ سزا کا امکان نہ ہو, تو ایسے کیسز میں ملزمان کو بری کر دینا چاہیے. پروسیکیوشن بھی آج ہماری بحث کے جواب میں حلیمہ خانم صاحبہ کے خلاف کوئی بات صفحہ مثل پہ نہیں لا سکی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج انشاءاللہ و تعالی انصاف کا بول بالا ہوگا. آج حلیمہ خانم صاحبہ کو اس کیس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری استدعا ہے, جو صفحہ مثل میں مواد ہے, جو قانون ہے, اس قانون کے مطابق انہیں 100% بری ہونا چاہیے. ہم عدالت سے امید کرتے ہیں کہ حلیمہ خانم صاحبہ کو بری کیا جائے گا, انہیں انصاف ملے گا. تھینک یو. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جو 22 تاریخ کو عمران خان کا پیغام تھا نا, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس چیز کی اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں. اس سے پہلے اکتوبر میں 26ویں ترمیم آئی تھی, آئینی ترمیم آئی تھی. اور یہ ترمیم کس نے کی تھی؟ یہ ترمیم 14 سیٹوں والی ایک حکومت نے کی تھی, جنہوں نے عوام کا ووٹ چوری کر کے کوئی 100 سیٹیں, اس کا مطلب کروڑوں ووٹ چوری کر کے اس سے انہوں نے نیشنل اسمبلی بنائی. اس میں انہوں نے اور لوگ چوری کیے, دھمکیاں دے کے یا پیسے دے کے, یہی 2 چیزیں کرتے ہیں. اس سے انہوں نے 2/3 اکثریت بنائی. اور اس کے تحت ساروں کو پتہ ہے, ساروں کو آج تک یاد ہوگا کہ 26ویں ترمیم کے لیے کتنی محنت کی گئی اور کس طرح وہ پاس کروائی گئی. جب 26ویں ترمیم پاس ہو گئی تو عمران خان نے کہا کہ یہ آپ نے جو واردات کی ہے یہ آپ کے رول آف لاء پہ کی ہے, رول آف لاء ججز کی انڈیپینڈنس کے اوپر کی ہے. اور انہوں نے اس وجہ سے کال دی تھی کہ آپ اپنی جوڈیشری کے لیے کھڑے ہوں, آپ ان کی آزادی کے لیے کھڑے ہوں, کیونکہ جوڈیشری آزاد ہوئے گی تو آپ کو جب انصاف ملنا ہوگا تو یہ جو غیر قانونی طریقے سے انسانوں کے حقوق بھی ختم کیے جا رہے ہیں, جو ظلم کیا جا رہا ہے, یہ سارا کچھ ہمارے عدلیہ کے اوپر ہے کہ عدلیہ ہمیں انصاف دے گی, اپنے لوگوں کو, پاکستان کے عوام کو انصاف دے گی. تو جو 26ویں ترمیم تھی اس کا مقصد کیا تھا
کہ آپ جب جوڈیشری کو کمپرومائز کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کو کے حق ختم کر دیے ہیں. آپ ان کو انصاف ملنے کی توقع نہیں رکھنی چاہیے آپ جوڈیشری سے، کیونکہ یہ ججز بھی اپنے لگائیں گے. ایک یہ ان کو آرڈر دیتے ہیں، وہ اس کے مطابق آپ کو سزائیں ملیں گی. اور جو عمران خان کی کوشش تھی کہ عدلیہ آزاد ہو، آج آپ دیکھ لیں کہ میرے اوپر جو چارجز ہیں وہ یہ پیغام دینے کے تھے کہ آپ اپنا آئینی حق استعمال کریں. جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں، یاد رکھیں یہ پنجاب گورنمنٹ ہے. اس پنجاب گورنمنٹ نے چوری شدہ مینڈیٹ کے تحت یہ بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ ڈری ہوئی حکومت ہوئے گی. یہ ڈرے ہوئے ہیں لوگوں سے کیونکہ ان کا ووٹ چوری کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے یہ والی حکومت جو ہے اس نے تو ہر کام کرنا ہے. پہلے جب لوگوں کا آرٹیکل 6 لگتا ہے اگر آپ لوگوں کا ووٹ چوری کریں، تو جب آپ ووٹ چوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کون سا اس کا مطلب ہے یہ رات کو آرڈر پاس کریں کہ جی 144 لگا دو، یہ رات کو جا کے کہیں کہ جی جلدی سے جا کے ایک ججمنٹ لے آئیں کہ جی کوئی پاکستانی نکلے نہ سڑکوں پہ. کیوں؟ یہ تو ساری دنیا میں اجازت ہے، آپ کا آئین اجازت دیتا ہے. تو ان کی جو چوری شدہ مینڈیٹ والی حکومت کا جو 26ویں ترمیم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے تحت آپ نے سارے ججز کے حقوق لے لیے ہیں، ان کی انڈیپینڈنس لے لی ہے. ہم اپنے ججز کے لیے بھی نہ کھڑے ہوں. آج آپ دیکھ لیں کہ حالات کیا ججز قانون کے اور جوڈیشری کے، ان بیچاروں کے لیے ہی تو ہم کھڑے تھے ججز کے لیے کہ اگر یہ آزاد ہوں گے تو ہمیں انصاف ملے گا. یہ کیس لگنا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن لگ بھی گیا ہے. ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ججمنٹ بھی سنائی جا رہی ہے. اینکرز بیٹھ کے، حکومت کے اینکرز بیٹھ کے آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ مجھے سزا 1 مہینے میں ملنی ہے. ان کو کیسے پتہ ہے؟ ان کے اوپر توہین عدالت بھی نہیں لگا سکتے یہ بیچارے جج. جو آرڈر آئے گا انہوں نے سنا دینا ہے. تو جب انہوں نے جو آرڈر آئے گا علیمہ خان کو انہوں نے جیل میں ڈالنا ہے، تو انہوں نے یہ والا کیس ڈھونڈ لیا. یہ نہیں ہوگا، کوئی اور ڈھونڈ لیں گے. آپ فکر نہ کریں، اگر بیچارے فیصل اس سے نکل جاتے ہیں تو کوئی اور کیس آ جائے گا جس کے تحت آپ نے جو لکھی ہوئی سزا ہے وہ سزا لکھی تو گئی ہے نا. تو اب اگر اس کیس میں نہیں ہوتا تو کسی اور کورٹ میں پکڑا دیں گے کہ تم سنا دو. تو یہ چیزیں پاکستانیوں کے لیے فکر مند ہمیں پاکستانیوں کو ہونا چاہیے کہ عمران خان جیل میں کیوں بیٹھے ہیں. اول تو اگر جوڈیشری آزاد ہوتی آج عمران خان جیل میں نہ ہوتے. یہ بالکل اتنے خراب کیسز کی باوجود آپ اگر کہیں کہ ہائی کورٹ چلے جائیں، 1 سال پورا ہو گیا ہے ہائی کورٹ عمران خان کا القادر کیس کی بیل نہیں لگا رہا. اب دوسرے کیس میں جلدی سے 17 سال سزا ہو گیا بشرا بی بی اور عمران خان کو توشہ خانہ 2 میں. اس کو بھی دیکھ لیں گے. ہم جائیں گے. اب کورٹ کھل گئے ہیں نا جی. 8 کے بعد جب ہائی کورٹ کھلے گا تو ہم ہائی کورٹ کے باہر بیٹھے ہوں گے. ہمارے کئی دن اور کئی گھنٹے لگتے ہیں، لیکن ہم آئین اور قانون کا راستہ نہیں چھوڑیں گے. ہم جب اڈیالہ کے باہر جاتے ہیں، یہ واٹر کینن چلاتے ہیں. میری وہ بہن کی نواسی، وہ چھوٹی ٹین ایجرز ہیں، ان کے اوپر بھی انہوں نے پانی چلا دیا. تھوڑی سی ہماری فیملی بیٹھی ہوئی تھی. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ کر جائیں، عمران خان کے لیے نہ کھڑے ہوں، عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں رہنے دیں؟ نہیں، ہم تو کھڑے ہوں گے. اور اس کی اگر سزا یہ ہے کہ آپ نے ہمیں بھی جیلوں میں ڈالنا ہے کیونکہ آپ عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہم تو عمران خان نے کہا تھا جد و جہد عبادت ہے، اور ہم اس کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. ایک منٹ میں